سب سے جدا آپ کی شان خدیجہ. ماشاء اللہ لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الصلاۃ والسلام علی سیدنا محمد وآلہ الطیبین الطاہرین. اما بعد فقد قال اللہ الحکیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. النبی اولیٰ بالمؤمنین من انفسہم وازواجہ امہاتہم. جس شخصیت کے بارے میں آج گفتگو کرنی ہے وہ جناب رسول خدا کی پہلی زوجہ محترمہ ہیں کہ جنہیں تمام مسلمانوں اور تمام مومنین کی ماں ہونے کا شرف حاصل ہے. اور اس سے بڑھ کر جناب خدیجۃ الکبریٰ ملکۃ العرب کی عظمت یہ ہے کہ آپ مسلمانوں اور مومنین کی ماں ہونے کے ساتھ ساتھ 11 اماموں کی ماں کی بھی ماں ہیں. ہر تحریک کے کامیاب ہونے کے لیے 3 راز ہوا کرتے ہیں. پہلا یہ کہ اس تحریک کا بانی، اس تحریک کا لیڈر تمام لوگوں سے علم اور عمل میں افضل ہونا چاہیے. دوسرا راز کسی بھی تحریک کے کامیاب ہونے کا ہوتا ہے افرادی طاقت کا ہونا، کہ اس کے پاس، اس تحریک کے پاس ایسے افراد ہونے چاہیے کہ جو مخلصانہ طریقے سے اس تحریک میں کام کریں اور وقت آنے پر اپنے مال، اپنی جان اور عزت و آبرو کو تحریک پر لگانا پڑے اور تحریک کو کامیاب کرنا پڑے تو اپنی جان اور عزت و آبرو کو پیش کرنے میں دریغ نہ کرے. اور تیسرا راز ہے مال، کہ اس تحریک کے پاس اتنا مال ہونا چاہیے کہ جس کے ذریعے سے وہ تحریک فروغ پکڑے، اس تحریک کو فروغ حاصل ہو اور وہ مال لوگوں میں خرچ کیا جائے تاکہ وہ تحریک روز بروز ترقی کر سکے. اور یہی تینوں راز تحریک اسلام کے کامیاب ہونے میں بدرجہ اتم موجود ہیں. اس طرح کہ اس تحریک کا بانی اور اس تحریک کا لیڈر ایسا ہے کہ جو کائنات کے تمام لوگوں سے افضل ہے، علم لدنی کا مالک ہے، لولا کا لما خلقت الافلاق کا مصداق ہے، وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی کا پیکر ہے. اور عمل میں ایسا پختہ ہے، اس کی عبادت کا یہ عالم ہے کہ عبادت اس کی عبادت پہ ناز کرتی ہوئی نظر آتی ہے اور اس کی سخاوت پہ فخر کرتی ہوئی نظر آتی ہے. اس کی سخاوت پہ فخر کرتی ہوئی نظر آتی ہے. اور اخلاق کا یہ عالم ہے، اخلاق کے اس عظیم درجے پر فائز ہے زہرا کا بابا کہ جس کے قصیدے اللہ کا پاک قرآن
ان الفاظ میں پڑھتا ہوا نظر آتا ہے، انک لعلی خلق عظیم، بے شک میرے حبیب آپ اخلاق کے عظیم درجہ پر فائز ہیں۔ یہ تو تھا بانی اسلام کا علم و عمل کے اعتبار سے کائنات کے تمام لوگوں سے افضل ہونا۔ دوسرا راز اس تحریک کے کامیاب ہونے کا ہے افرادی طاقت، اور اسلام کے کامیاب ہونے میں اللہ نے اسلام کو جناب ابو طالب اور جناب ابو طالب کی طیب و طاہر اولاد جیسی افرادی طاقت عطا فرمائی کہ جنہوں نے اسلام کی ابتدا میں بھی، اسلام کو فروغ دینے میں بھی بانی اسلام کا ساتھ دیا، اور اسلام کی بقا میں بھی بانی اسلام کا ساتھ دیا۔ امام معصوم فرماتے ہیں کہ اللہ نے جناب رسول خدا پر یہ وحی نازل فرمائی۔ امام معصوم فرماتے ہیں ان اللہ اوحا علی نبیہ، کہ اللہ نے اپنے نبی پر وحی نازل فرمائی اور فرمایا اے میرے حبیب ایدتک بشیعتین، میں نے آپ کی نصرت دو گروہوں کے ذریعے سے کی ہے۔ شیعتن تنصرک سرا، ایک گروہ ایسا ہے جو آپ کی نصرت و حمایت چھپ چھپ کر کرتا ہے، وشیعتن تنصرک علانیتن، دوسرا گروہ ایسا ہے جو آپ کی نصرت و حمایت علی اعلان کرتا ہے۔ اما التی تنصرک سرا سیدہم و افضلہم امک ابو طالب، اللہ نے فرمایا اے میرے حبیب وہ گروہ جو آپ کی مدد چھپ چھپ کر کرتا ہے، ان کا سردار اور ان میں سے افضل آپ کے چچا ابو طالب ہے۔ وَأَمَّا الَّتِي تَنْصُرُكَ عَلَانِيَةً، اور وہ گروہ جو آپ کی مدد علی الاعلان کرتا ہے، فَسَيِّدُهُمْ وَأَفْضَلُهُمْ ابْنُهُ عَلِيُّ بْنُ أَبِي طالب، تو ان کا سردار اور ان میں سے افضل ابو طالب کا بیٹا علی ابن ابی طالب ہے۔ یہی تو وجہ ہے کہ جناب علامہ اقبال نے جب تاریخ کا مطالعہ کیا تو اس نتیجے پر پہنچے کہ اسلام کی ابتدا اور اسلام کے فروغ میں، اسلام کو فروغ دینے میں ابو طالب کی اولاد کام آئی، اور اسلام کی بقا میں بھی ابو طالب کی اولاد کام آئی۔ تو اس پورے نتیجے کو، اس پوری تاریخ کو علامہ اقبال نے اس جملے میں سمیٹ دیا کہ علامہ اقبال فرماتے ہیں اسلام کے دامن میں بس دو ہی تو چیزیں ہیں، ایک ضرب ید اللہ، ایک سجدہ شبیری۔ یہ دوسرا راز تھا اسلام کے کامیاب ہونے کا۔ اور تیسرا راز تحریک اسلام کے کامیاب ہونے کا ہے مال خدیجہ، کہ اللہ نے مال خدیجہ کے ذریعے سے اسلام کی نصرت و حمایت فرمائی، اور تحریک اسلام کو جناب خدیجۃ الکبریٰ کے مال کے ذریعے سے فروغ ملا۔ تاریخ کہتی ہے کہ جناب خدیجۃ الکبریٰ کا مال اتنا زیادہ تھا کہ آپ عرب کی وہ مالدار خاتون تھیں کہ جب آپ کی مال تجارت کے انبار لگتے تھے تو وہ مال تجارت کا انبار اتنا زیادہ ہوا کرتا تھا کہ اونٹ جیسے قد آور جانور کی کئی قطاریں مال خدیجہ کے سائے تلے آرام کیا کرتی تھیں۔ اور کیا کہنے
جناب خدیجہ کی عظمت کے کہ زوجیت جناب رسول خدا میں آ جانے کے بعد جناب خدیجۃ الکبریٰ نے وہ تمام کا تمام مال اسلام کی نشر و اشاعت کی خاطر جناب رسول خدا کے قدموں میں رکھ دیا اور خود فاقوں پہ زندگی بسر کرنے لگی۔ مؤرخین لکھتے ہیں کہ جناب خدیجۃ الکبریٰ کی وفات کا سبب بھی فاقہ کشی تھا۔ یہ وہ احسانات تھے جناب خدیجۃ الکبریٰ کے اسلام پر کہ جنہیں یاد کر کے بانی اسلام جناب خدیجۃ الکبریٰ کا خیر سے تذکرہ فرمایا کرتے تھے، ذکر خیر فرمایا کرتے تھے۔ اکثر اوقات ایک مرتبہ ہماری ایک ماں سے رہا نہ گیا اور بے ساختہ بول اٹھیں، بے ساختہ بول پڑیں، یا رسول اللہ آپ ہمیشہ اپنی اس زوجہ کا تذکرہ کرتے رہتے ہیں کہ جو اتنی بوڑھی ہو چکی تھیں کہ جن کے آخری عمر میں دانت بھی سلامت نہ رہے تھے۔ تو اس پر جناب رسول خدا سے رہا نہ گیا کہ مادر زہرا کو کوئی ان الفاظ سے یاد کرے۔ تو جناب رسول خدا نے پلٹ کر جواب دیا، واللہ ما ابدلنی اللہ خیرا منہا آمنت بی اذ کفر بی الناس صدقتنی اذ کذبنی الناس وواستنی بمالہا اذ کفر وواستنی بمالہا اذ حرمنی الناس ورزقنی اللہ منہا الولد دون غیرہا من النساء۔ کہ جناب رسول خدا فرماتے ہیں خدا کی قسم اللہ نے مادر زہرا سے بڑھ کر مجھے کوئی زوجہ عطا ہی نہیں کی۔ وہ اس وقت مجھ پر ایمان لے آئیں جب لوگ میرا انکار کر رہے تھے، اس وقت میری تصدیق کی جب لوگ مجھے جھٹلا رہے تھے، اس وقت اپنے مال سے میری مدد کی جب لوگ اپنے مال سے مجھے محروم کر رہے تھے۔ اور جناب رسول خدا فرماتے ہیں کہ اللہ نے میری گود کو قیامت تک ہرا بھرا کیا ہے تو وہ مادر زہرا کے صدقے سے، جبکہ بقیہ زوجات میں سے میری کوئی اولاد باقی نہیں رہی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ جناب خدیجۃ الکبریٰ کے چلے جانے پر جناب رسول خدا کو اتنا دکھ ہوا، اتنا افسوس ہوا خدیجہ کبریٰ کے چلے جانے کا کہ جب جناب خدیجۃ الکبریٰ اس دنیا سے وفات پا گئیں تو جناب رسول خدا نے ایک دن نہیں، 2 دن نہیں، 6 ماہ نہیں، بلکہ پورے سال کو غم کا سال قرار دیا۔ تو جناب رسول خدا نے پورے سال کو غم کا سال قرار دے کر اہل دنیا پر یہ واضح کر دیا کہ دنیا والوں یاد رکھو جو محسن اسلام ہوا کرتے ہیں ان کا غم سارا سال منایا جاتا ہے۔ والحمدللہ رب العالمین۔ آپ کی شان خدیجہ ہے